بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوری اسلامک چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع مسجد اقصی یعنی فلسطین ہے۔ روئے زمین پر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز با جماعت ہوتی ہے۔ مسجد نبوی کے بعد یہ تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء اکرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء اکرام علیہم السلام کے نشانات موجود ہیں۔ اس شہر کی ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ لیے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 1000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مسجد اقصی حقیقت میں مسلمانوں کی میراث ہے، مگر یہ جس جگہ پر تعمیر کی گئی، یہود کے مطابق اس جگہ پر پہلے سلیمانی ہیکل تھی۔ مسلمانوں کے یروشلم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ پرانے زمانے میں جس علاقے کو شام کہا جاتا تھا، وہ لبنان، فلسطین، اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا۔ احادیث میں جس کی فضیلت ذکر فرمائی گئی ہے، اس سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا گیا۔ نیز دیگر کئی علاقوں سے انبیاء اکرام نے ہجرت فرما کر اس علاقے کو اپنا مسکن بنایا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس سرزمین یعنی بیت المقدس پر اپنی موت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی۔ یہودیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور ان کا دوبارہ نزول اسی سرزمین پر ہوگا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور بعثت اگرچہ مکہ میں ہوئی، لیکن معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس زمین یعنی مسجد اقصی بیت المقدس کی سیر کرائی گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، اور معراج کی ابتدا یہیں بیت المقدس سے ہی ہوئی۔ مندرجہ ذیل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بابرکت زمین کا ذکر فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الحرام۔ پھر عرض کیا کہ دوسری کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ بھی بول اٹھے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کر اسے قتل کر دو۔ ناظرین کرام، مسجد اقصی جو کہ شہر یروشلم میں موجود ہے اور اس شہر کی گنتی دنیا کے پرانے شہروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ اس شہر کے بارے میں اگرچہ یہ کہا جائے کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس کے لیے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ جنگیں لڑی گئی ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا واحد شہر ہے کہ جس میں تینوں مذہبوں کو مقدس مانا جاتا ہے، یعنی یہودی مذہب کے یہاں پر وہ دیوار موجود ہے جس کو دیوار گریا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہودی مذہب میں یہودی لوگ اس کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور عیسائی لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہاں پر نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، بلکہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور عیسائیوں کا سب سے خاص چرچ بھی یہی موجود ہے، اور اسی شہر میں مسلمانوں کی مسجد اقصی موجود ہے، جس کو مذہب اسلام میں مکہ اور مدینہ کے بعد
سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور یہ مسلمانوں کا اول قبلہ بھی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر اور بزرگوں کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں، جو اس شہر کے مرتبے کو اور زیادہ بڑھاتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اس شہر کو پانے کے لیے مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی ہے۔ مسلمانوں کی یہ جنگ کئی صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آج کے دور میں بھی یہ جنگ فلسطین کو پانے کے لیے ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب مسلمانوں کو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ اور مسجد اقصیٰ کے ناطے ایک ہونا ہوگا، کیونکہ جب کفار ایک ہو سکتے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہو سکتے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گی اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔